لخنستین کے بعد ازبکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو چاروں طرف سے ایسے ممالک میں گھرا ہوا ہے جو خود بھی سمندر سے محروم ہے۔ انگریزی میں اسے ڈبل لینڈ لاکڈ کنٹری کہا جاتا ہے۔ اگر آپ صبح دیر سے جاگنے کے عادی ہیں تو ازبکستان کے دارالحکومت تاشکند کی صبح آپ کو گراں گزرے گی۔ گرمیوں میں صبح 4:30 بجے ہی سورج کی تیز کرنیں کھڑکیوں پر دستک دے کر جاگنے اور بستر چھوڑنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ تاشکند، سمرقند، بخارا اور فرغانہ وادی کی فرت بخش فضا کو محسوس کر کے یہی لگتا ہے کہ 3 کروڑ کی آبادی والا وسط ایشیا کا یہ ایک ملک پرستان کی طرح ہے۔ سکندر اعظم اور چنگیز خان کے گھوڑوں کی ٹاپیں، امیر تیمور کی جلالی نگاہیں، شیبانی خان اور مغل شہزادہ ظہیر الدین بابر کی مارکہ آرائیاں اور پھر 40 کی دہائی میں سوویت فوج کی بمباری ازبکستان کے شہروں نے اپنے اندر ایک تاریخ سمیٹ کر رکھی ہوئی ہے۔ یہ ملک ایک طرح سے قدیم اور وسطی دور کے شاہراہ ریشم کا مرکز تھا۔ چاروں طرف خشکی سے محصور ازبکستان کے در و دیوار خاصی حد تک کشمیر سے مماثلت رکھتے ہیں۔ اس علاقے کا دورہ کر کے ہی معلوم ہوتا ہے کہ کشمیر جنوبی ایشیا سے زیادہ وسطی ایشیا کے قریب ہے۔ خوبصورت اور ذہین ترین لوگوں کی سرزمین ازبکستان کے حقائق شروع کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ 1 ستمبر 1991 کو سوویت یونین سے آزادی حاصل کرنے والے اس وسط ایشیائی ملک کا سرکاری نام جمہوریہ ازبکستان ہے۔ یہ 5 ممالک قازقستان، کرغستان، ترکمانستان، تاجکستان اور افغانستان کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ دلچسپ پہلو یہ ہے یہ 5 ایسے ممالک ہیں جن کی کوئی بھی سرحد سمندر سے نہیں ملتی۔ ایسے ممالک کو جغرافیے کی اصطلاح میں لینڈ لاک یا خشکی سے محصور ممالک کہا جاتا ہے اور ان کے بیچ واقع ہونے کی وجہ سے ازبکستان کو ڈبل لینڈ لاک خطہ کہا جاتا ہے۔ ازبکستان کے دارالحکومت کا نام تاشکند ہے جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس ملک کی اکثریت ازبک زبان بولتی ہے جیسے ترک زبانوں کی برادری میں شمار کیا جاتا ہے۔ آبادی 3.5 کروڑ سے کچھ زیادہ ہے اور یہاں زیادہ تر لوگ سنی اسلام کے پیروکار ہیں۔ دیگر مذاہب یہودیت، مسیحیت، بدھ مت اور بہائیت کے پیروکار بھی اس ملک میں آباد ہیں لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اسلامی تاریخ کی کتابوں میں جب ماروہ النہر کے علاقوں یا علماء کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے ازبکستان، تاجکستان اور جنوب مغربی قازقستان مراد ہوتے ہیں۔ ازبکستان کے دستور کے مطابق یہ ایک سیکولر ملک ہے جس میں مذہبی تنظیموں اور اداروں کا ریاستی امور میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ ازبکستان کی قومی زبان ازبک ہے جو ترکی اور دیگر ترک زبانوں سے ملتی جلتی ہے۔ چند ذرائع کے مطابق ملک کی کل آبادی کا تقریباً 42% حصہ تاجک النسل ہے۔ لفظ ازبک کا مطلب حقیقی رہنما کے ہیں۔ ازبکستان وسط ایشیا میں واقع ایک ملک ہے اور اس کے جنوب میں ترکمانستان اور افغانستان ہے۔ اس کا رقبہ 4,47,000 مربع کلومیٹر ہے جو اسپانیہ یا کیلیفورنیا کے برابر ہے۔ یہ مشرق تا مغرب 1425 کلومیٹر اور شمال تا جنوب 930 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ملک ہے۔ اس کی سرحد جنوب مغرب میں ترکمانستان، شمال میں قازقستان، جنوب میں تاجکستان اور مشرق میں کرغستان سے ملتی ہے۔ ازبکستان نہ صرف وسط ایشیا کی سب سے بڑی ریاستوں میں سے ایک ہے بلکہ یہ واحد ریاست ہے جس کی سرحدیں باقی 4 ریاستوں سے ملتی ہیں۔ چونکہ بحیرہ زمین کا تعلق کسی سمندر سے نہیں ہے لہٰذا ازبکستان ان 2 ملکوں میں سے ایک ہے جو مکمل طور سے زمین بند ملک سے گھرا ہوا ہے، یعنی کہ یہ مکمل طور سے زمین بند ملک ہے جس کا کھلے سمندر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ازبکستان کی آب و ہوا کافی مختلف ہے۔ یہاں کی زمین متوسط بھی ہے اور کل رقبے کا تقریباً 80% حصہ ریگستان پر مشتمل ہے۔ یہاں کے پہاڑ سطح سمندر سے تقریباً 4500 میٹر بلند ہے۔ ازبکستان جنوب مغربی حصہ تیان شاہ کی پہاڑیوں پر مشتمل ہے اور یہ کرغستان اور تاجکستان تک پھیلی ہوئی ہے اور وسط ایشیا اور چین کے مابین حد فاصل کا کام کرتی ہے۔ ازبکستان کے انتہائی شمال میں کرزل قوم نامی ریگستان ہے جو قازقستان کے جنوبی حصے تک پھیلا ہوا ہے۔ ازبکستان کا سب سے زرخیز حصہ وادی فرغانہ ہے جس کا رقبہ 21,440 مربع کلومیٹر ہے اور کرزل قوم کے مشرق میں واقع ہے۔ وادی فرغانہ کا مغربی کنارہ دریائے سیہو سے نوازا گیا ہے۔ یہ دریا ازبکستان کے شمال مشرقی علاقہ سے ہو کر گزرتی ہے اور قازقستان سے شروع ہو کر کرزل قوم میں ختم ہوتی ہے۔ ازبکستان کو سیراب کرنے کے لیے 2 بڑی ندیاں امو دریا اور دریائے سیہو ہیں جو بالترتیب تاجکستان
ازبکستان اور کرغستان سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ وسط ایشیا کی دو اہم ندیاں ہیں اور ان کا پانی عام طور پر سینچائی کے کام آتا ہے اور کئی سارے مصنوعی نالے بھی ان پر بنائے گئے ہیں۔ سوویت کے زمانہ میں ایک قرارداد منظور ہوئی تھی جس کے تحت کرغستان اور تاجکستان انہی دو ندیوں کا پانی قازقستان، ترکمانستان اور ازبکستان کو مہیا کرتا تھا اور بدلے میں وہ تین ممالک ان دو ممالک کو تیل اور گیس دیتے تھے، لیکن سوویت اتحاد کے زوال کے بعد یہ معاہدہ بھی کالعدم ہو گیا اور ابھی تک کوئی نیا معاہدہ نہیں ہوا۔ یہ خطہ مختلف تاریخی ادوار میں مختلف سلطنتوں کے تحت رہا۔ یہاں بسنے والے اولین افراد مشرقی ایران کے باشندے تھے۔ 7ویں صدی عیسوی کی مسلم فتوحات کے بعد اس علاقے میں مذہب اسلام تیزی سے پھیلا۔ اسی دور میں جہاں شاہراہ ریشم تعمیر کی گئی جس نے اس خطے کو دنیا سے جوڑنے کے ساتھ ساتھ نئی پہچان بھی عطا کی۔ خاص طور پر امیر تیمور کے دور میں تعمیر ہونے والی عمارات کو جہاں تاریخی اہمیت حاصل ہوئی۔ یہاں کے اسلامی تاریخ کے چند بڑے علمی اور مذہبی حوالے اسی دور میں مرجع خلائق بنے۔ حدیث کے ممتاز عالم اور مشہور کتاب الصحیح بخاری کے مصنف امام محمد بن اسماعیل البخاری اور جامع ترمذی کے مصنف امام محمد بن عیسیٰ الترمذی کا تعلق بھی اسی خطے سے تھا۔ حدیث کی ان دونوں کتابوں کا شمار عالم اسلام میں مذہبی تعلیمات کے مستند ترین مراجع سمجھے جانے والی 6 کتابوں صحائح ستہ میں ہوتا ہے۔ ممتاز ریاضی دان ماہر فلکیات جغرافیہ محمد بن موسیٰ الخوارزمی، ماہر ارضیات اور طبیعیات دان ابو ریحان البیرونی، ممتاز عالم اور سائنسدان بو علی سینا اور فلسفی مورخ عمر خیام بھی یہیں کی مٹی کے تھے۔ جب مذہب اسلام کے سنہری دور کا آغاز ہوتا ہے تو ان سب شخصیات کا نام لیا جاتا ہے۔ پاکستان اور انڈیا میں قائم سنی مکتب فکر کی تمام مذہبی تعلیم گاہوں اور مدارس میں امام بخاری اور امام ترمذی کی حدیث کی کتابیں لازمی مضامین کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اور علم حدیث کے حوالے سے مستند ہونے کے اعتبار سے امام بخاری کی الصحیح بخاری کو سب سے اوپر مانا جاتا ہے۔ ماضی میں چنگیز خان سمیت کئی حکمرانوں کی دست برد کا نشانہ بننے والا ازبکستان کا شہر بخارا صدیوں سے اسلامی تمدن کا بڑا مرکز شمار ہوتا ہے۔ امام بخاری کا حوالہ تو خیر سب سے نمایاں ہے، لیکن اس شہر میں قدیم تاریخی عمارات، یہاں کے بازار، منفرد روایتی کھانے اور ثقافت کے متعلق مظاہر پوری دنیا کے سیاحوں کو اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ بخارا کا قدیم شہر جسے زندہ میوزیم کہا جاتا ہے، یہ اقوام متحدہ کے عالمی ثقافتی ورثوں کی فہرست میں شامل ہے۔ شاہراہ ریشم پر واقع ہونے کی وجہ سے یہ شہر علمی، مذہبی، ثقافتی اور تجارتی مرکز کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ازبکستان کا شہر سمرقند بھی بخارا ہی کی طرح اہم ہے۔ شاہراہ ریشم کے وسط میں واقع اس شہر کو بھی تاریخی مرکز مانا جاتا ہے۔ یہاں کے مقبرے، مدارس، مساجد، میناریں، کلیسا اور یادگاریں اپنی منفرد تاریخ رکھتی ہیں۔ سمرقند شہر میں واقع قدیم ترین بی بی خانم مسجد، قدیم شہر کے آثار، شاہ زندہ کمپلیکس اور امیر تیمور کا مقبرہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سمرقند کی روٹیاں بھی بہت مشہور ہیں۔ ازبکستان کئی دہائیوں تک سوویت یونین کے تحت رہنے کے بعد 1991 میں آزاد ہوا۔ اس کے پہلے صدر اسلام کریموف بنے جو مسلسل 24 برس تک برسر اقتدار رہے۔ ان کے بعد شوکت مرزایوف صدر کے عہدے پر فائز ہوئے اور انہوں نے اپنی پالیسیوں کو اپنے پیش رو کی نسبت زیادہ لچکدار اور جامع بنانے کی کوشش کی۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ برس 15 جولائی کو وسط ایشیائی ممالک کی کانفرنس میں شرکت کے لیے ازبکستان کا 2 روزہ دورہ کیا تھا۔ اس سے قبل پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی نومبر 2015 میں ازبکستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ نومبر 1995 میں پاکستان کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے بھی ازبکستان کا دورہ کیا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب پاکستان کی حکومت افغانستان میں قائم برہان الدین ربانی کی حکومت کے خلاف طالبان جنگجوؤں کی حمایت کر رہی تھی۔ 60 کی دہائی میں ازبکستان کے دارالحکومت اور ملک کے سب سے بڑے شہر تاشقند میں پاکستان اور انڈیا کی سیاسی تاریخ کا ایک اہم باب بھی رقم ہوا تھا، جس پر اس وقت کے پاکستان کے فوجی آرمرر صدر جنرل ایوب خان اور انڈیا کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے کے نتیجے میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان 17 روز تک جاری رہنے والی جنگ اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ ایک قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ انڈیا کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری اس معاہدے کے اگلے روز ہی دنیا سے چل بسے تھے۔ 2018 میں دونوں ممالک پاکستان اور ازبکستان کے درمیان پہلی بار براہ راست پروازوں کا آغاز ہوا۔ تاشقند سے لاہور کے درمیان یہ پروازیں ازبکستان ایئر لائنز نے شروع کی تھی۔
अज़बक अल नस्ल बाशिंदों की बड़ी तादाद अफगानिस्तान में आबाद है, लेकिन पाकिस्तान में भी इनकी काबिल ज़िक्र तादाद मौजूद है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 2.5 लाख से ज़्यादा अज़बक बाशिंदे मुकीम हैं। अज़बकिस्तान में शनाख्ती कार्ड नहीं होते। शहरियों को बालिग होने पर पासपोर्ट जारी कर दिए जाते हैं। ये पासपोर्ट लोगों का शनाख्ती कार्ड होता है और ये इसे हर जगह बतौर शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करते हैं। अज़बक हुकूमत बच्चों से लेकर बड़ों तक पासपोर्ट जारी कर देती है, ताहम कोई अज़बक शहरी पासपोर्ट पर बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकता। शहरियों को गैर मुल्की सफ़र से कबल रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाना पड़ता है और वहाँ से पासपोर्ट पर गैर मुल्की सफ़र के लिए इजाज़त की मोहर लगवानी पड़ती है। इस कानून की वजह से ये दुनिया में जिस जगह भी जाते हैं अज़बक हुकूमत इनसे वाकिफ होती है। हुकूमत शहरियों के बारे में तमाम हिदायत भी इसी पासपोर्ट पर दर्ज कर देती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पासपोर्ट पर शादी की बाकायदा मोहर लगेगी और आप और आपके खावंद के बारे में इस पर तफसीलात दर्ज होंगी। अगर आप तलाक याफ्ता हैं तो उसकी तफसील भी पासपोर्ट पर दर्ज होगी। अज़बक पासपोर्ट बुनियादी तौर पर पासपोर्ट नहीं, ये मुआशरती नामा अमाल है और इसकी वजह से शहरियों का हर झूठ पकड़ा जाता है। अज़बकिस्तान की करेंसी को सोएम कहा जाता है। 1000 पाकिस्तानी रुपयों के बदले में 40,500 सोएम और इंडियन 1000 रुपए के बदले में 1,40,472 रुपए मिलते हैं और $100 के बदले में 11,55,520 सोएम मिलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे।